ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب ابھی ایکسپلین کرنے لگے تھے کہ یہ شوگر ملز اور یہ فیملی اور خاندان کون کون ہے اور کس کے علیحدگی کیسے ہوئی اور یہ سب کچھ, تاکہ وہ اخباروں میں خبریں چلتی رہتی ہیں یہ 11 شوگر ملز ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو آئیے ذرا میاں صاحب کی بات سنتے ہیں. یہ شوگر ملز کی آپ نے بات اٹھائی, مجھے صرف 1-1.5 منٹ دیر دیجیے, میں وہ ڈیفالٹ کا جو قصہ جو ہے تمام کر دوں. بالکل میں 93 کا آپ نے کہا کہ معین قریشی صاحب نے قانون بنایا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈیفالٹر ہوں گے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. میں نے بھی الیکشن لڑا, میاں نواز شریف صاحب نے بھی, اور تو کلیئرلی ٹھیک ہو گیا. اس کو بھی چھوڑ دیں. 2002 میں جب ہم جدہ میں تھے تو میں نے بھی کاغذ ڈالے, میاں نواز شریف صاحب نے کاغذ ڈالے, اور چونکہ محترمہ کے کاغذ ریجیکٹ کر دیے گئے, میاں صاحب نے ایز اے میجر پروٹیسٹ انہوں نے اپنے کاغذ واپس لے لیے. میرے کاغذ, ان کے بھی کاغذ ریٹرننگ آفیسر نے ایکسیپٹ کیے تھے, میرے بھی ایکسیپٹ کیے گئے. مجھے پھر ہائی کورٹ میں لے کے جایا گیا ٹریبونل میں کہ جناب یہ تو ڈیفالٹر ہے, لہٰذا یہ الیکشن لڑ نہیں سکتا. وہاں پر ٹریبونل میں فیصلہ ہوا میرے خلاف, پھر فل بینچ نے ہائی کورٹ کے پاس کیس کیا. میں ایگزائل میں تھا, غریب الوطنی میں, زبردستی ہمیں نکالا گیا. مشرف ڈنڈا اس کے پاس تھا. عدالتیں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری, یہ نہیں وہ پہلے, جو کہ کرپٹ جج تھا, میں بالکل آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, اس کے زمانے میں اپنا فل بینچ بنا اور انہوں نے مجھے کہا یہ فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا. میں پڑھ کے تو نہیں چاہتا, یہ میں نے انڈر لائن کر دیا ہے کہ شہباز شریف از ناٹ اے ڈیفالٹر, پیریڈ. ٹھیک, یہ 2002 میں غریب الوطنی میں ہم, مشرف کا دور ہے, عدالتیں ان کی ہیں اپنا, لیکن اس وقت بھی کچھ اللہ کے بندے تھے جو فیصلہ اپنے ضمیر کی آواز پہ کر سکتے تھے. یہ فیصلہ میں 2002 کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور یہ ہے ٹھیک ہے, یہ میں نے انڈر لائن کر دیا, یہ آپ کی ریکارڈ کے لیے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. یہ قصہ تمام ہوا ڈیفالٹ کا. شوگر مل پہ آ رہا ہوں, مگر اصل بات جو آپ کو اس پروگرام میں کرنی چاہیے تھی, میں بڑے ادب سرچ کروں, میرے آپ بھائی ہیں اور بڑے قابل ایک اینکر ہیں, وہ ہے دیکھیے کہ لون رائٹ آف. جن لوگوں نے اس ملک کے اندر سیاسی بنیادوں پر اربوں روپے کے لون رائٹ آف کروائے ہیں, اور اس کے باوجود بھی کارخانے ان کے پاس, فیکٹری ان کے پاس, اور ملیں ان کے پاس, کاریں ان کے پاس, اور محلات جن کی آپ بات کر رہے تھے ابھی آدھا گھنٹہ, وہ ان کے پاس, اور لون اربوں روپے کے, کروڑوں روپے کے معاف کروائے ہوں. مجھے یہ ملک پر کس طرح چل سکتا ہے؟ میں آپ کو بڑے ادب سے اور انکساری سے کرتا ہوں. میں پھر ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ میں نے, اور شریف فیملی کی بات کر رہا ہوں, میرا ایکسٹینڈڈ فیملی کی بات نہیں کر رہا, ہم نے نہ آج تک لون رائٹ آف کروایا, نہ پرنسپل اماؤنٹ, نہ انٹرسٹ, نہ سود. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے. اگر اس بارے میں مجھے آپ نہ ٹو دی ادروائز آپ مجھے لے آئیں ریکارڈ, میں استعفیٰ دے دوں گا کہ اگر میرے بھائی نے یا میں نے آج تک ایک دھیلا انٹرسٹ معاف کروایا ہو یا پرنسپل کبھی معاف کروایا. صاحب آپ نے اپنی بڑی اچھی صفائی پیش. اب آئیے شوگر ملز کی طرف, اب آپ کا سوال ہے. اب اس کو رہنے دیں, بیکاز وہ بات بہت دفعہ وضاحت آ چکی ہے. شوگر ملز کی میری فیملی کی, شریف فیملی کی, شہباز شریف کی ایک مل ہے, اور ایک مل چودھری شوگر مل, جس میں میرے بڑے بھائی صاحب نواز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب, وہ دو, ایک ہے اپنا چنیوٹ میں, ایک ہے سمندری گوشت. بس سب چنیوٹ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں ایک نئی رائیونڈ اسٹیٹ بن رہی ہے. کہاں کے؟ چنیوٹ میں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں. کس حوالے سے؟ کہ اتنی بڑی اسٹیٹ بن رہی ہے. اگر وہاں پر کوئی گھر بن رہا ہے تو پھر محل بن رہا ہے تو میں ذمہ دار. اگر وہاں پر لوگوں کو روزگار دیا جا رہا ہے, اگر وہاں پر جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں, اگر وہاں پر اپنا پاور جنریشن کے لیے اگر کوئی اپنی کوشش ہو رہی ہے, اگر وہاں پر ڈیری فارمنگ کی کوشش ہو رہی ہے, تو پھر آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. اور اگر وہاں پر کوئی محل بن رہے ہیں تو میرا آپ گریبان پکڑ لیجیے گا. اچھا, اب میاں صاحب اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, اب خدا کے لیے میرے بھی 4 سوالوں کے جواب دے دیجیے. اب آپ کی تسلی ہو گئی ہے؟ چلیے. اچھا, اب دوسری تسلی میری کرنی ہے آپ نے. آگے یہ فوکس ہٹ جائے گا. نہیں, فوکس ٹھیک جا رہا ہے, بالکل صحیح جا رہا ہے. آپ کی توجہ سے بات کہی, میں آپ کی توجہ سے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناظرین, آج کا یہ پروگرام یہ صرف آپ کی لون ڈیفالٹ, دفاع کی بات ہے, رائٹ آف اور کرپشن کے حوالے سے رہنے دیں, اور پھر نجم سیٹھی اور میرا انشاءاللہ. نہیں تو پھر میں اسی کے ریلیٹڈ ایشوز 4-5 رہ گئے ہیں میرے پاس. میاں صاحب ایک جواب, چھوٹا جواب ملنا چاہیے. آپ نے بات کی کہ جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بڑے کرپٹ تھے, آپ نے آن ریکارڈ کہہ دیا. بالکل میں کہتا ہوں. اور آج آپ نے ایک چیف جسٹس صاحب کو GOR میں پرماننٹ الاٹمنٹ کر دیا ریٹائرمنٹ کے بعد. یہ تو میرا خیال ہے آج تک ہسٹری میں نہیں ہوا. یہ کن کو؟ خواجہ صاحب. ایک منٹ سن لیجیے. ایک تو بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب میرے دوست ضرور ہیں, بھائیوں کی طرح ہیں, لیکن یہ وہی چیف جسٹس تھے جنہوں نے شوگر کے اوپر ایک فیصلہ دیا کہ 40 روپے شوگر بیچی جائے لاسٹ ایئر. یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. تو اس سے ڈائریکٹلی کون ہٹ ہوتا تھا؟
میرے خاندان کی شوگر مل ہے نا بالکل. نہیں تو کیا یہ پالیسی بن جائے گی میری بات کہ ہر انڈیپینڈنٹ جج کو آپ نے گھر دے؟ آپ نے کہا نا انڈیپینڈنٹ جج. آپ نہیں, یو آر ٹرائنگ ٹو کنوے اے میسج اینڈ انسنویٹ کہ شاید میں نے آئی ایم آسکنگ یو آر یو سیٹنگ اے پرسنل ریکارڈ. میں اس کی بات بتاتا ہوں, ان کے اوپر سیکورٹی تھریٹ ہے. اور میرا فرض ہے کہ جب تک کہ وہ اپنے جو ان کا اپنا گھر ہے وہ شفٹ نہیں کر جاتے اس وقت تک میں ان کو اپنا ٹھیک ہے. دس از ناٹ اے پرماننٹ الاٹمنٹ. ناٹ ایٹ آل. کہ یہ خبریں جو لگ رہی ہیں بالکل پرماننٹلی الاٹ کر دی ہے. ٹیمپریری ارینجمنٹ ڈن. اور وہ سیکورٹی پرپز ہو گئی جی. دیکھیں نا اتنا اچھا ایکسپلینیشن دے دیا آپ نے. لوگ کہہ رہے ہیں جی پرماننٹ. بالکل صحیح. اور یہ بھی ایکسپلینیشن دے دیا کہ 40 روپے انہوں نے آرڈر دیا تھا. مجھے یہ بتائیے ہاؤ ڈو یو فیل؟ 2.5 سال ہو گئے ہیں آپ اسٹے آرڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. کون سے؟ وہ جو سپریم کورٹ نے آپ کو آرڈر دیا. مجھے میں دیکھنا یہ آپ چاہیں تو موو کریں, انہیں کہیں جی فیصلہ کریں. اسٹے آرڈر کو چھوڑ دیں ایک طرف. مشرف نے میرے خلاف اور میرے بھائی صاحب کے خلاف جعلی مقدمات بنائے. یہ اب چونکہ آپ نے اسٹے آرڈر اور سو کالڈ پلین ہائیجنگ کیس جس میں ہم بھی سب بری ہو گئے اور فائنلی انصاف میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا اور ان کو بھی بری کر دیا گیا. اگر مشرف کے پاس ہمارے خلاف یہ جو لون ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہ اگر رائٹ آف کی بات ہمارے خلاف ہوتا تو مشرف ہمیں, میرے خاندان کو سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا. وہ ان کیسز کو لے کے آتا, اس کو ضرورت نہیں ہوئی کہ لون ڈیفالٹ کو کیس لے کے آئے. مگر نیب نے جو کیسز بنائے, میں آج پر آپ کے اس پروگرام اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ نیب کو کہیں کہ وہ کیسز چلائیں. میں خود جا کے عدالت میں دفاع کروں گا. یہ اسٹے آرڈر کی جو بات جو کر رہے ہیں, بڑی بری بات. یہ اسٹے آرڈر کے اوپر ایک گورنمنٹ چل رہی ہے. دیکھیے اپنے کس اسٹے آرڈر کے اوپر گورنمنٹ چل رہی ہے؟ آپ چیف منسٹر. مجھے بتائیے کہ یہ آپ باقی باتوں کو چھوڑ دیں. میں نے خود پروگرام میں کہا تھا پروگرام میں کہ زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ڈوگر کو آپ 3 سال کی مدت ایکسٹینڈ کروا دیں تو ڈوگر آپ کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں یہ اپنے گورنمنٹ کے خلاف وڈرا کر دے گا. انہوں نے آپ کے خلاف زیادتی کی تو چلے نا سپریم کورٹ کیوں نہیں کرتا؟ اب اس کو آپ کیوں نہیں اس کو وکی لیکس سے فاسٹ ٹریک پہ اپنے ریکارڈ ٹھیک کریں. وکی لیکس نے اس کے اوپر مہر لگا دی. ارے صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ کلیئر کٹ کریں. آپ کہہ دیجیے, آپ کو اگر وہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں آپ ٹھک کر کے الیکشن جیت کے واپس. آپ نے اس دن عدالت عظمیٰ کو کہا تھا نا کہ جناب ان ڈیفالٹس کا نوٹس لے, تو یہ بھی آپ عدالت میں کہہ دیں میں تیار ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ویری گڈ, میں تیار ہوں. یہ بتائیے آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ سستی روٹی اسکیم فیل ہوگی تو میرا نام چینج کر دیجیے گا. میں نے غلطی سے آپ کو سپورٹ کر دیا اور آپ نے اپنا نام نہیں چینج کیا, وہ فیل ہوگی. ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ, واٹ اے گڈ کوسچن یو ہیو ریزڈ. میں آج تک سستی روٹی کا پروگرام چل رہا ہے. میری بات سنیں, جب سیلاب آیا اور سدرن پنجاب پورے پاکستان میں آیا, سدرن پنجاب میں تباہی مچ گئی, تو میں نے یہ فیصلہ اس وقت کیا کہ ہمیں اگر یہ وسائل فوری طور پر ان کے حوالے ہم نے نہ کیے تو وہ بیچارے جن کی ہر چیز متاع لٹ گئی, زندگی کی ہر چیز لٹ گئی, وہ ان کے گھر بار بہ گئے, مال مویشی بہ گئے, ان کی فصلیں بہ گئیں. آج اگر ہم ان کو پاؤں پہ نہ کھڑا کیا تو 2 روپے کی روٹی جو آج کھا رہا ہے وہ 4 روپے بھی کھا سکتا ہے. لیکن ان کا میں اگر ان کے منہ میں نوارا نہ گیا, ان کو اگر پاؤں پہ نہ کھڑا کیا تو مارے جائیں گے. واپس آ رہی ہے یس, ہم نے تمام وسائل ان کے حوالے کر دیے. اور آج الحمدللہ آپ کو میں یہ بات بڑی عاجزی سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں ان کی بحالی کا کام خدا کے فضل و کرم سے بہترین طریقے سے ہوا. اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز حصہ ڈالا. سستی روٹی کا تعلق ہے, کل ہی میں نے میٹنگ کی اور انشاءاللہ میکانزم which is going to be held to account, transparent. 300 تندور, اس کو 100 تندور چل رہے ہیں میکینیکل پورے پنجاب میں. فروری مارچ میں اس کو ہم 300 کریں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے 2 روپے کی روٹی, یہ میرا خواب تھا اور اس کو میں نے پورا کیا خدا کے فضل و کرم سے, اور یہ رہتی دنیا تک یہ چلتا رہے گا. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جی پیسے کہاں سے؟ وہ میں الٹا ہوں سیدھا ہوں, یہ کورٹ پہ لے کے آؤں گا. اسٹیٹ بینک سے آپ پکڑ لیں گے, پھر لون لے لیں گے. You leave it to me, sir. اچھا, oh you leave it to me, I will do it. کم وقت میں غریب آدمی کے منہ پہ اگر نوالا سستا نہیں جاتا تو پھر میرا اور آپ کے اس پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں. تو آپ کی انڈر 19 ٹیم کیسے اس کو سپورٹ کرے گی؟ کون سی؟ تو انڈر 19 ٹیم ہے. دیکھیں نا, 18 گریڈ 19 غریب آدمی, 19 گریڈ 20 تھے. وہ غریب آدمی کے لیے 2 روپے کی روٹی آپ نہیں دیں گے, اس کو آپ انصاف نہیں دیں گے تو نجم سیٹھی صاحب میرا لوگ بھی کوٹ پھاڑ دیں گے اور کوٹ بھی پھاڑ دیں گے, اور میں تو کہتا ہوں ساری فری کر دے روٹی. اس معاشرے کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. لہٰذا 2 روپے کی سستی, مفت ادویات ہسپتالوں میں, فری ڈائلسس
اور جناب پنجاب ایجوکیشن انشاءاللہ فنڈ یہ سے ہوگا۔ اور لوگوں کو غریب بچوں کو وظیفہ پڑھائی کے لیے دانش اسکول، یہ جب تک مجھے اللہ نے زندگی دی میں چلتا رہوں گا اس کے I support you. Thank you very much. پیسے کہاں سے آئیں؟ پیسے میں لے کے آؤں گا چاہے مجھے الادین کا چراغ لگانا وہ پڑے۔ کہتے ہیں 80 ارب You روپیہ don't لے worry. چکے ہیں آپ قرضے جناب اسٹیٹ کوئی بینک سے۔ دیکھیے میں اب آپ یہ بات جھوٹا الزام ہے۔ بالکل جھوٹا الزام ہے۔ یہ گورنر بڑا غلط آدمی گورنر بہت اچھا آدمی ہے، 80 ارب کا پنجاب کا اوور ڈرافٹ نہیں ہے۔ اچھا گورنر از اے گڈ مین، از این آنےسٹ مین۔ 80 ارب روپے کا پنجاب کا اپنا اوور ڈرافٹ نہیں ہے، البتہ چونکہ آپ گورنر اسٹیٹ بینک کی بات کر رہے ہیں، گورنر پنجاب کی بات نہیں کر رہے۔ میں گورنر اسٹیٹ بینک کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل میں بھی حیران ہو گیا، شاید آپ گورنر وہ تو بادشاہ آدمی ہیں، ان کا میں نے کبھی جواب نہیں دیا۔ اچھا البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ آپ نے اوور ڈرافٹ کی بات کر لی، بعض اکائیوں نے، میں نام کس نہیں کروں گا، 50 ارب روپیہ بجلی کا دبایا ہوا ہے، پیسہ وہ دے نہیں رہے سرکولر ڈیٹ میں، اور اوور ڈرافٹ ٹھیک رکھے ہوئے۔ لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ۔ یہ انڈر 19 والا الزام کون سا سینئر کیا مجھے بتائیں چیف سیکرٹری آپ کا پی ایس انڈر 19 کا حصہ، چیف سیکرٹری انڈر 19 ہے؟ مجھے بتائیے نا، اے سی ایس انڈر 19 ہے، چیئرمین اپنا بورڈ آف ریونیو انڈر 19 ہے، اپنا چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈویژن انڈر 19 ہے، آئی جی پنجاب انڈر 19 ہے، سیکرٹری ہیلتھ انڈر 19 نہیں دیکھیے نا آپ پھر مجھے بتائیے پی ایس بی جو وہ بھی ایک اپ گریڈ میں بیٹھے ہوئے، مجھے دیکھیے آپ کو بی سی او جو ہے وہ بھی آپ کو آموں سے غرض ہے، آپ نے گٹلیاں گننی ہے، میں نے آپ کو مطلب 5 قابل لوگ لگائے ہیں، بڑے قابل بڑے سیٹسفائیڈ اور میں ایبسلیوٹلی اور ڈیلیور کر رہا ہوں ایبسلیوٹلی، اور اگر نہیں کریں گے چھٹی کرا دیں they will go home انشاءاللہ۔ لاسٹ کوسچن، جی آپ ڈینسٹی میں تو نہیں بلیو کرتے کہ ڈینسٹیز ہونی چاہیے؟ بھٹوز کی ڈینسٹی ہے، شریفوں کی بھی ڈینسٹی بن گئی۔ میں تو بلیو کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ عوام کی خوشحالی کے لیے، عوام کے دکھ درد بانٹنے کے ڈینسٹی لیے بھی ضروری ہے۔ نو سوال پتہ نہیں ہوتا، ایک آنےسٹ، ایک ایماندار لیڈرشپ اس ملک میں آنی چاہیے، اور ڈینسٹی کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں فیملی پتہ نہیں خاندان میں سیاست چل دس رہی ہے۔ بلانگس ٹو سم ادر پلینٹ۔ اگر پاکستان نے زندہ رہنا ہے تو ایماندار، اخلاص والی، نیت سے بھری ہوئی اور دن رات محنت کرنے والی، قربانی دینے والی لیڈرشپ آئے گی تو یہ ملک بچے گا، وگرنہ میرا اور آپ کا خدا حافظ۔ تو آپ کی ایئر اپیرنٹ از حمزہ اور شبا اور what's his name؟ میرا جو ایئر اپیرنٹ جو ہے وہ اس قوم کی خدمت، اس قوم کے دکھوں کو مٹانا، اس ملک میں بے روزگاری، ناانصافی کو دفن کرنا۔ تھینک یو میاں صاحب، تھینک یو ویری مچ۔